اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم لا ریب فی قیام الطرق والامارات المعتبرہ بدلیل حجیتها واعتبارها مقام هذا القسم كما لا ریب فی عدم قیامها مقام ما اخذ فی الموضوع على نحو الصفتیت من تلك الاقسام۔ بات ہماری چل رہی تھی اقسام قطع کے حوالے سے، تو ہم نے عرض کیا کہ قطع کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ قطع طریقی محض، اور باقی جو ہے وہ قطع موضوعی کی جو 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو ترتیب مصنف نے تقسیم میں اپنائی ہے اگر آپ اس کو لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، سمجھ رہے ہیں کیا، کہ آپ یہی کیجیے گا کہ قطع موضوعی 2 قسمیں، کیا، ایک تمام موضوع جزء موضوع، پھر ان دونوں کو جو ہے وہ کیا ہے، یہ اچھا رہے گا۔ اب آئیے اب یہ سمجھ لیجیے، اب اس کے لیے انہوں نے کیا کہا، باقروانی کہتے ہیں کہ یہ صلب موضوع، اب ہم صلب موضوع میں داخل ہو رہے ہیں، تقسیم ہم نے پڑھ لی۔ اب یہاں بات یہ ہے، چونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بحث ہماری امارات کی ہے نا، ظنون کی بحث ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم کیا ہوتا ہے کہ قطع کی بحث کی، تب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو امارات ہوتے ہیں، امارات ضمنیہ، ٹھیک ہے، یا ابھی ایک اور آگے بات آئی جو کل انشاءاللہ، وہ کیا اصول معتبرہ، یہ کیا قائم مقام قطع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے یہاں پہ مطلقاً کہہ رہے ہیں قائم مقام قطع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اب یعنی اب جب یہ کہہ دے قطع کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، اب یہاں فوراً بھی سمجھ آئے گا کہ قطع پھر 5 قسمیں، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پر گفتگو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں قائم مقام قطع، تو یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے جو امارات ہیں یا جو طرق معتبرہ ہیں، یا جو امارات ہیں، ہے نا، تو طرق اور امارات میں فرق کیا ہے؟ واضح ہوگا انشاءاللہ۔ طرق اور امارات میں یعنی کہ جس کے ذریعے سے حکم شرعی کو ثابت کیا جائے، جو حکم شرعی کو ثابت کرے وہ طریق ہے، اور جس کے ذریعے سے موضوع شرعی ثابت ہو وہ کیا ہے، امارہ ہے، ٹھیک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو امارات اور طرق ہیں، جی الٹا تو نہیں بالکل صحیح، طرق کے ذریعے سے موضوع ثابت ہوتا ہے نا، نہیں، طریق کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہوگا، اور امارہ کے ذریعے سے موضوع شرعی، ہاں بالکل صحیح۔ تو سنیے، تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو امارات معتبرہ یا جو طرق معتبرہ ہیں، یہ قائم مقام قطع طریقی محض ہوں گے، مصنف کرے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے، لیکن لا رہے بھائی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان طرق کا، ان امارات کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، بقیہ اقسام کے ہونا، یعنی قطع موضوعی کے جتنے اقسام ہیں ان سب پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ طریقہ محض میں آپ قبول کر لیتے ہیں اور بقیہ قطع کے قسموں میں آپ تک اس کو نہیں قبول کرتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خلاصے کے طور پر یہ بتائیں گے کہ چونکہ قطع کا جو قدر متیقن ہے، قطع کا جو قدر متیقن ہے وہ کیا ہے کہ قطع جو کیا ہوتا ہے وہ منجز اور معذر ہوتا ہے۔ یہ ہم اس سے پہلے جو ہم ریگولر میں پڑھے تو اس میں یہ بات بتائی گئی، جو سب سے پہلا اثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی سلسلے سے قطع ہو جاتا ہے، اگر کوئی مثال طور پر شراب ہی رکھا تھا لیکن کسی کو قطع ہو گیا کہ یہ پانی ہے، اس نے پی لیا، بعد میں نکلا کہ یہ شراب تھی، تو پھر بھی کیا ہے وہ ہے منجز ہے، معذر ہے، سمجھ لیں اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس قطع کی حجیت کیا ہے، ذاتی ہے۔ تو کہ یہ جو آثار قطع ہوتے ہیں یہ پایا جاتا ہے، اور یہ قدر متیقن ہے، یعنی یہ اس کے ظواہر میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن بقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی اس سے ہٹ کر کے قطع، یعنی امارات اور جو ہے کیا ہے قطع کی امارات کے ذریعے جو ہے کیا ایسے قطع کے قائم مقام ہو کہ جو نفسی ہو، یعنی موضوع ہو، کہ یہ جو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب، یعنی پھر سے مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ امارات کا قطعی طریقی کے قائم مقام ہونا اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو قطع طریقی کے جو آثار ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امارات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کیا ہے، مثلاً یہ ہے کہ جیسے منجزی معذرت اس میں پائی جاتی ہے قطع طریقی میں، ہم امارات میں بھی یہی دیکھتے ہیں۔ جب مولا کے مثال طور پر امام نے کہا کہ مثلاً زرارہ کی خبر کو عکس کر لو، ہم نے زرارہ کی خبر کو عکس کر لیا، بعد میں چل کے نہیں، مطلب مثال ہے، فرض ہے کہ وہ ثقہ نہیں تھے، پھر بھی مگر چونکہ ہم نے کہا تھا صدیق العادل، اس عنوان سے ہم نے ان کی تصدیق کی تھی، تو ہمارے لیے منجز اور معذر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں جو ادنا وہ حکم ہے اس کا قطع کا وہ یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وہ ہیں
جو قطع کے اور قطع کا موضوع قرار پانا، ٹھیک ہے، یا صفت قرار پانا، یہ سب جو ہے یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ اس میں کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ جیسے موضوعی میں بھی ایک طریق ہے، کس میں؟ قطع موضوعی میں، اس میں بھی کاشفیت والا جنبہ پایا جا رہا ہے۔ یہ وہ ان کی بات ہے، جب اس کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ نہیں، جیسے انہوں نے کیوں کہا کہ نہیں ہوگا؟ کہہ رہے کہ یہ تو دکھائیں گے اس لیے کہ اس جہت سے اس کا حال جو کیا ہے بقیہ موضوعات کا ہو جائے گا، بقیہ صفات کا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے بقیہ صفات، آپ مثلا جب آپ کو کسی چیز کا ظن ہوتا ہے، آپ کے لیے شجاعت ثابت ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہوتی۔ آپ کو کسی شے کے بارے میں ظن ہوتا ہے، آپ کے لیے اور بقیہ جو صفات نفسانیہ ہیں وہ ثابت ہوتے نہیں ہوتے؟ آپ کہیں گے نہیں ہوتے۔ تو جیسے بقیہ صفات نہیں ہوتی سکتے، خط بھی انہی صفات میں سے ایک ہے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک جملے مصنف اس کو کوٹ کیا ہے، بات انشاءاللہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ البتہ یہ جو جواب ہے کہ بقیہ صفات نہیں ہوتی، چونکہ سارے موضوعات والی حال ہو جائے گی، یہ کس کے ہو جائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں قطع موضوعی صفتی، اس طریقے سے قطع موضوعی طریقی کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں بھی تقریباً سمجھیے جواب جو دیا ہے وہ ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ چونکہ اس کا حال بقیہ موضوعات کا ہو جائے گا، جس طریقے سے آپ کو امارہ کے ذریعے سے بقیہ موضوعات ثابت نہیں ہوتے، یہ بھی موضوع خط بھی جو ہے ثابت نہیں ہوگا۔ اس کا جواب انہوں نے تقریباً یہی دیا ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو کیا ہے ایک وہ ہے اشکال ہے توہم، جس کو انہوں نے توہم سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا کریں گے کہ چونکہ کیا کہا شاعر نے، یہ کہا کہ الامارۃ کالقطع، ہے نا، صدق العادل کے ذریعے سے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا جو کہ قطع کے مانند ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ دیکھیے متوہم کیا کہہ رہا ہے، متوہم یہ کہہ رہا ہے کہ جب شاعر نے اس کو امارہ کو قطع سے تعبیر کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امارہ کے اندر جو احتمال خلاف پایا جاتا تھا، یہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا 100% جو کیا قطع نہیں ہے، لیکن جب شاعر نے کہا کہ ہمارا قطع کی طرح، تو مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جو احتمال خلاف پایا جاتا ہے اس کو اس نے ملغا کر دیا ہے۔ تو جب اس نے اس کو ملغا کر دیا ہے اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ الامارۃ کالقطع، سمجھ رہے ہیں، یا صدق العادل کے ذریعے سے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جو احتمال خلاف ملغا ہو رہا ہے، تو اب یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اب جب یہ کہا کہ الامارۃ کالقطع، تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ اب شاعر نے یہ نہیں معین کیا کہ ہمارا قطع کی طرح ہے اور قطع طریقی محض کی طرح، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ ہم کیا کریں گے؟ اس قطع کے اطلاق سے تمسک کرتے ہوئے یہ کہیں گے الامارۃ کالقطع سواء کان من جہت الطریق اور من جہت الموضوع۔ حضرت متوہم کی بات مصنف کہہ رہے ہیں وہی والی بات، یہ کہہ رہے یہ فاسد جداً، کہہ رہے کہ یہ توہم کرنا یعنی اطلاق سے تمسک کرنا یہ فاسد ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایسے کرنے سے ایک خلاصہ جواب یہ ہے کہ اس سے جو کیا ہے اجتماع اللحاظین لازم آ رہا ہے اور دو لحاظ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ سنیے، کہہ رہے فاسد اس لیے کہ ایسا کرنا، احتمال خلاف کا ملغا کرنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ دو چیزوں میں سے کوئی ایک تنزیل کریں۔ مثلا کیا ہے؟ مثلا یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قطع کی طرح ہے، تو یہاں پہ ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ یہ کہیں کہ ہمارا قطع کی طرح ہے، تو آپ گویا کہ آپ کو یہاں پر ایک لحاظ کرنا ہو، ایک منزل کو یعنی اور منزل علیہ کو، منزل علیہ قطع ہے اور منزل کیا ہے یہاں پر ہمارا کو نازل و منزل قطع آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ہمارا کو نازل و منزل قطع کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر آپ کس لحاظ سے آپ نے کیا ایسا؟ موضوع کے لحاظ سے کیا یا طریق کے لحاظ سے کیا؟ اچھا، اور طریق کے لحاظ سے اگر کیا ہے تو طریق کیا ہے؟ یہ عالی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی جب ہمارا طریق ہوتا ہے، جب قطع طریق ہوتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ جب قطع طریق ہوتا ہے تو اس کی جو قاطع ہوتا ہے اس کی تمام تر توجہ جو واقعی کی طرف ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ قطع کو ایک وسیلہ سمجھتا ہے واقعہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہاں پر کیا گویا کہ اس نے قطع کو اعلیٰ سمجھا، یہ عالی ہے، اعتبار عالی، لحاظ عالی ہے۔ لیکن اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ موضوع ہے، تو پھر وہاں پہ کیا ہے؟ وہ قطع کو استقلالاً لحاظ کر رہا ہے۔ تو اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا قطع کی مانند ہے، تو آپ کس لحاظ سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس کے اعتبار سے ہے، از لحاظ عالی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، چلیے ہماری بات تو آپ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی تو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں مطلقاً ہے،
جیسا کہ متوقع کہ من جہت طریق اور من جہت موضوع، اگر من جہت تو پھر موضوع کا لازم آ رہا ہے، استقلال لازم آ رہا ہے، اور دونوں کا ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا، لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی جمع نہیں ہو سکتا. بات واضح ہے؟ ہاں پھر نام کہہ کے استدراک کیا ہے کہ جی ہاں ایک صورت ہے کہ جہاں پر یہ دونوں لحاظ جمع ہو سکتے ہیں، وہاں کب؟ جب آپ ان دونوں کے لیے ان کیا کریں، ایک کوئی جامع فرض کر لیں، ٹھیک ہے، اور ان کیا کہنے اس کا جواب کہنا والمفروض انہ لیس، جبکہ یہاں پر کوئی جامع ایسا پر نہیں پایا جاتا. جتنے زیادہ عبارت پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا ہمیں. سمجھ رہے؟ ہاں تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جامع یہاں پر فرض نہیں ہے. پھر یہ لا یقال والی بات، علی ھذا لا یکون دین علی احد تنزیلین ما لم یکن ھناک قرینۃ فی البین. پھر کہ اگر آپ کی یہ بات ہے کہ یہ لا یقال والا اشکال کر رہا، پھر کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ گویا کہ دلیل جو ہے. اچھا ایک اور بات جو بیان کرنا بھول گیا کہ ہماری جتنی گفتگو ہے اور جتنی اب تک گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارا قائم مقام ہے کس کے ہے؟ قطع کے. کہ یہ اس وقت ہے کہ یعنی صرف اس دلیل پہ آپ کو منحصر رہنا ہے کہ جو امارہ کے معتبر ہونے، امارہ کے حجت ہونے پر دلیل. لیکن مصنف خود کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی دلیل خارجی دلالت کرے کہ ہمارا جو ہے کہ قائم مقام قطع موضوعی ہے یا قطع موضوعی صفتی یا قطع موضوعی طریقی ہے تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو قبول کر لیں گے. ہماری بات صرف اس حد تک ہے کہ جو دلیلیں ہمارا کی حجت کو دلالت کرتی ہیں صرف اسی کے محدود رہ کے ہم کیا یہ ثابت کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو قائم مقام قطع ہے یا نہیں ہے. سمجھ؟ اگر صرف دلیل اعتبار کو دیکھا جائے تو اس سے کون سے قطع مراد ہے کہ جس کے قائم مقام آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے جواب انہوں نے دیا کہ صرف قطع موضوعیت وہ قطع طریقی محض ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ جو دلیل اعتبار ہمارا ہے پھر وہ تو مجمل ہو جائے گا. سمجھ لیں؟ اگر آپ یہ لا یقال کے بعد کہتے کہ اگر ہماری پہلی بات اشکال کو آپ نہیں مانیں گے، یعنی اب اطلاق کو نہیں قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو مجمل ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مطلب یہ تو گویا آپ کا ایک دعویٰ ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قطع سے مراد ہمیں قطع طریقی محض ہے. ہم کہیں گے نہیں، قطع اگر آپ صرف کہہ رہے ہیں قطع ہے یعنی الامارۃ کل قطع، ٹھیک ہے، اور آپ مطلقاً مراد نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اجمال پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مراد قطع طریقی محض ہو سکتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ قطع موضوعی ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر اجمال نہیں ہوگا، یعنی کوئی قرینہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرینے کے محتاج ہیں. مصنف کہہ رہے ہیں کہ قرینہ نہ بھی ہو پھر بھی یہاں پر قدر متیقن جو ظہور رکھتا ہے یہاں پر الامارۃ کل قطع میں وہ ظہور جو کس میں ہے، اس میں قدر کے محض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قطع جو کیا ہے کشف اور اس سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا. یعنی آپ کو قطع ہو گیا تو یقیناً آپ کو جو کیا ہے کشف ہوگا. یعنی یہ ادنا شے ہے، یہ قدر متیقن ہے، یہ ظہور رکھتا ہے اس کے اندر. بہرحال تو یہ ظہور ہے. پھر اس کے بعد وہ والی بات جو عبارت سے تھوڑا سا نکالنا اس کو وہ ہے کہ صرف ان کی شیخ اعظم والی. شیخ اعظم نے یہ کہا کہ یہاں پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا کل خط ہے قطع طریقی محض اور اضافے کے ساتھ. کون سے خط؟ وہ قطع موضوعی نہیں طریقے، قطع موضوعی طریقے، ٹھیک ہے. مصنف نے اعتراض کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قطع موضوعی طریقی تو اس سے پھر آپ اس کے صفتی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر موضوع ہی ثابت ہو جائے تو پھر مطلقاً ثابت ہو جائے گا، چاہے طریقی ہو یا صفتی. دیکھیں یہ بات ثم لا ریب فی قیام الطرق والامارات المعتبرہ بدلیل حجیتها واعتبارها مقام هذا القسم. ٹھیک ہے، چلے پھر اس میں کوئی جو ہے کیا شک نہیں ہے کہ جو طرق اور امارات ہیں معتبرہ ہیں ان کے، دیکھیے یہ تو کر دیا یہ جو اس میں جملے معترضہ بدلیل حجیتها یعنی حجیت الامارات و اعتبارها، صرف اس دلیل کی حد تک رہ کر، ٹھیک ہے، مقام هذا القسم یہ اس کے کیا ہے قائم مقام ہوں گے. یعنی هذا القسم سے مراد کیا مراد یہاں پہ قطع طریقی محض. کیوں؟ دیکھیے هذا کہتے ہیں اس میں اشارہ اور قریب کے لیے آتا ہے، اور یہاں پہ قریب اشارہ کیا ہے؟ سب سے اوپر اگر مضافا الی ما ہوا طریق، ٹھیک ہے. کما لا ریب فی عدم قیام، اب آپ کہہ رہے ہیں قیام طرق، یہاں کہہ رہے ہیں کہ عدم قیام ہے.
کہ یہ امارات معتبرہ یا طرق جو کیا ہیں کیا ہوتے ہیں قائم مقام نہیں ہوتے ہیں بے مجرد ذالک الدلیل. ذالک الدلیل سے وہی والی بات ہے وہ جو اوپر والے جملے میں ہوتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. یعنی کیا بدلیل حجت و اعتبارنا مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیۃ من تلک. کیا بلکہ یہاں پر ہم کریں گے اگر مطلقاً کیا زیادہ اچھا ہوتا ہے نہیں اس بات تشریح کر دیتے ہیں. اس کے کیا ہے قائم مقام نہیں ہوتے کس کے ما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیۃ من تلک الاقسام. یعنی ان اقسام اربعہ میں سے وہ ہے قطع موضوعی صفتی. ہاں سنیے اس کے بل کیا کہہ رہے ہیں بل لا بد دیکھیے اس دلیل سے نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی الگ سے دلیل ہے بل لا بد من دلیل آخر علی التنزیل. یعنی اس یہ کہ ہمارا قائم مقام قطع موضوعی صفتی ہے اس کے لیے ایک الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. اگر وہ دلیل ہے تو مصنف کہہ رہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں گے نہیں ہے تو نہیں قبول کریں گے. اب اس کی دلیل کس بات کی یہ فائنہ یہ دلیل کس بات کی ہے عدم قیام کی. یہ جو آپ دوسری والی اسم صفر کما لا ریب فی عدم قیام تو یہ عدم قیام کی دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں گویا کہ سوال بنائیں گے کہ کیوں ہمارا قائم مقام قطع طریقی محض ہے اور قطع موضوعی صفتی کے قائم مقام نہیں بنائیں گے. اس کی دلیل دے رہے ہیں فإن قضیۃ الحجیہ والاعتبار الحجیہ کہہ رہا الاعتبار یعنی الف لام یہاں پہ کیا ذکری مراد ہے. یعنی کیا کون سا یعنی ہمارا کی حجیت پر ہمارا کے معتبر ہونے پر جو دلیل دلالت کرتی ہیں کیا ہے ترتیب ما للقطع من الآثار بما هو حجہ. سنیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا کے معتبر ہونے پر جو دلیلیں کرتی ہیں دلالت کرتی ہیں وہ صرف اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ قطع میں بما هو حجہ جو آثار ہیں وہ مترتب ہوں گے ہمارا کے اوپر بس. لیکن اس سے ذرا آپ اضافہ کرنا چاہیں آگے بڑھنا چاہیں اور اس کو موضوع کو بات ثابت کرنا چاہیں صفت کو ثابت کرنا چاہیں تو کہہ رہے اس کے لیے دلیل خارجی کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے لا ما للقطع بما هو صفت وہ موضوع. دیکھیں موضوع صفت تو آپ کو ثابت کرنا تھا نا قطع دیکھیں قطع موضوعی صفتی کہہ رہے کہ یہ کہ قطع موضوعی ہے قطع صفتی. ہاں قطع حجت ہے کہہ رہے یہ ثابت ہے لیکن قطع موضوعی ہوگا قطع صفتی ہوگا کہہ رہے یہ ثابت نہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں ضرورت ہاں سنیے کیوں ضرورت انہو کذالک یکون کسائر الموضوعات والصفات. اس لیے کہ ہمارا اس طریقے سے کیا ہوگا ضرورت انہو کذالک علی نحو الصفتیہ. ٹھیک ہے کہہ رہے کہ اس لیے کہ قطع جو ہے علی نحو الصفہ جو کیا ہوگا یکون کسائر الموضوعات والصفات یعنی تمام موضوعات و صفات کی طرح ہوگا. یعنی کیا جس طریقے سے کسی بات کے آپ کو ظن ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے بقیہ آثار و موضوعات ثابت نہیں ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی جو ثابت نہیں ہوتا. یعنی قطع کی بھی موضوع و صفات جو اس کے ثابت نہیں ہوتے. کذالک سے شاید وہ یہ ہمارا کی طرف ہوا ہے نا صفتیت نہیں اسے اگر قطع کذالک یعنی صفت کی طرح آپ مانیں گے صفت یکون کسائر الموضوعات پھر یہ ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی یہ تمام موضوعات اور صفات اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بیان کیا نا کہ یہ قطع جب جو ہے علی نحو صفتیہ ہو تو ایسی صورت میں جس طرح سے موضوع کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہوتی ہے یا صفت کے لیے خاص دلیل تو یہاں پہ بھی وہی کذالک صفت کی طرح یعنی اس طریقے ضرورت ان القطع کذالک ان القطع علی نحو الصفہ کسائر الموضوعات والصفات. ٹھیک ہے جس طریقے سے بقیہ موضوعات و صفات نہیں ثابت ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ قطع بھی جو ہے ثابت واضح. ہم اس کی تشریح لکھی اے لا یکون کاشف لہ الکاشفیہ والآثار اس کے جو کاشفیت و آثار وہ مترتب. تو یہ تو بہرحال یہ کہا کہ یہ ہمارا کی جو اعتبار کی جو دلیلیں ہیں اس کے ذریعے سے کیا قطع موضوعی صفتی ثابت نہیں ہوگا. اب آئی دوسری بات کہ قطع موضوعی طریقی وہ ثابت ہوگا یا نہیں اس کے لیے بھی کہہ رہے یہ بھی نہیں وہ من مقدم قطع عدم قیام ہمارا بذاک دلیل وہی دلیل الاعتبار وہ حجت ہے کیا ہوگا مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الکشف والطریق یہ بھی ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ عبارت. جی سنیے کیوں فإن القطع المأخوذ بهذا النحو بهذا نہیں بنحو الکشف والطریق فی الموضوع شرعا کسائر ما لها دخل فی الموضوعات. ایسا کیا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے بقیہ اشیاء جو ہوتے ہیں اور ان کی دخالت جو کیا موضوعات میں ہوتی ہے سمجھ نا وہی حال اس کا بھی ہوگا. فلا یقوم مقامه شیء بمجرد حجیت و قیام
دلیل علی اعتبارہ، ٹھیک ہے. تو چونکہ جب قطع موضوعیت قطع جو کیا موضوع طریقی ہوگا، ٹھیک، تو اس کا حال بقیہ موضوعات کی طرح ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو فلا یقوم مقامہ، فلا یقوم میں آپ ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹے کی، ہوا سے مراد شے کی طرف، اور شے سے مراد پہ ہمارا نہیں، ہمارا مراد نہیں، ختم. ہاں شے کہیں گے تاکہ وہ ہو جائے، مطابقت ہو جائے، اور شے سے مراد ہمارا. فلا، اب ہم سمجھنے کے لیے اس طریقے سے کہیں فلا یقوم الامارۃ مقام القطع، یہاں پر ہمارا جو مقام قطع نہیں ہوگا، شیئن یعنی ہمارا، یہاں پہ ہمارا ہوا. کیوں؟ فلا اچھا یقوم کا فاعل شیئن ہو گیا، یہاں پر مذکور ہے، ٹھیک ہے. فلا یقوم شیئن مقام، فلا یقوم مقام شیئن بمجرد، صرف یہ کہ حجت ہے وہ جو دلیل اس کی حجت کو دلالت کرتی ہیں، وہ قیام دلیل علی اعتبار، صرف اس دلیل کی بنا پر اس کے موضوعات ثابت نہیں ہوں گے. بالکل سمجھیے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے دلیل نے ذکر کی ہے. ہاں کب تک؟ معلم یقم دلیل علی تنزیلہ و دخلی فی الموضوع کا دخلی. ہاں معلم یقم دلیل، جب تک کہ کوئی الگ سے، جس سے وہاں پہ کہا تھا، جب تک الگ سے کوئی دلیل خارجی جو کیا ہو اس کی تنزیل کے اوپر، یعنی تنزیل ہمارا علی منزلت قطع الموضوعی علی نحو الکشف کے اوپر کوئی دلیل خارجی دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے. ودخل شیء الامارہ، یعنی ہمارا ودخل الامر فی الموضوع کا دخل ہی کا دخل قطع فی الموضوع، یہ اس طریقے سے، اس طریقے سے قطع موضوع میں دخالت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. واضح نہیں ہے دخل ہی فی الموضوع کا دخل ہی، ودخلہ فی الموضوع کا دخل ہی، ہاں یعنی ہمارا کا داخل ہونا موضوع میں، ٹھیک ہے، ویسے ہی ہے جیسے قطع کا داخل ہونا موضوع میں ہے. جیسے ہاں جیسے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اذا ظننت، مثلا اگر آپ کو قطع ہو جائے کسی مقطوع الخمریت حرام، تو اس طریقے سے کیا ہو مظنون الخمریت حرام. جس طریقے سے آپ قطع کو موضوع قرار دیتے ہیں اس طریقے سے ظن بھی موضوع ہوگا. یہ سب اسی پہ ہے. معلم یقن دلیل علی تنزیل ہی، معلم یقن دلیل یہ دخل ہی علی دخل ہی فی الموضوع، یعنی جب تک کوئی الگ سے دلیل نہ آ جائے. جی واضح انشاءاللہ. وتوہم، یہاں پر ہاں توہم کو ذکر کریں، کفایت دلیل الاعتبار، یہ جو دلیل ہمارا کے معتبر ہونے کے اوپر جو دلیل ہے کہ وہ کافی ہے. کس بات کے اوپر؟ کہ ہمارا قائم مقام ہوگا کس کے؟ قطع کے، اب مطلقاً، ٹھیک ہے، ہم اطلاق تمسک کریں گے. الدال علی الغاء احتمال خلافی، اور کہ یہ جو دلیل اعتبار ہے، یعنی جو وہ دلیل جو ہمارا کو معتبر قرار دے رہی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو احتمال خلاف ہمارا کے اندر پایا جاتا ہے 10% 20%، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ملغا ہے. وجعلہ، جب یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وجعل الامارہ، یہاں پر شے کریں گے مراد ہمارا، وجعل الامارہ بمنزلۃ القطع، تو یہاں پر کیا کریں گے کہ ہمارا قطع کے جب احتمال خلاف ختم ہو گیا، تو جس طریقے سے قطع میں احتمال خلاف نہیں پایا جاتا، اب ہمارا میں بھی احتمال خلاف نہیں پایا جاتا، تو کیا ہوگا؟ ہمارا نازل بمنزل قطع ہو جائے گا. اب یہاں پر ہم آپ یہ نہیں کہیں گے قطع طریقی محض، نہیں، آپ کہیں گے قطع کے الامارہ تو کل قطع کہیں گے مطلقاً، ٹھیک ہے، من جہت کونہ موضوعاً و من جہت کونہ طریقہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ موضوع ہو یا طریق ہو. فیقوم الامارۃ مقام القطع طریقاً کانا او موضوعاً. واضح انشاءاللہ. کرے یہ توہم کرنا کہ فاسد جدا، اس لیے کہ اس سے جو کیا ہے اجتماع اللحاظین لازم ہے. فإن الدلیل الدال علی الغاء الاحتمال، اس لیے کہ وہ دلیل کے جو احتمال کے ملغا ہونے، الاحتمال سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ احتمال، احتمال خلاف، کہ ہمارا میں جو احتمال خلاف پایا جا رہا ہے وہ اس کو ملغا کرنے کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے، لا یکاد یکفی. آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ مولانا اصغر کہتے ہیں کہ یکادوں کو ہٹا بھی دیں تو بات یہ کوئی فرق نہیں، لا یفی، کہہ رہے یہ کافی نہیں ہوگا. کب تک؟ الا باحد تنزیلین، مگر یہ کہ آپ دو میں سے کوئی ایک تنزیل کریں. کیا؟ حیث ہو، یعنی تنزیلین سے تنزیل عالی اور استقلالی، یہ دو مراد. حیث لا بد فی کل تنزیل منہما من لحاظ المنزل والمنزل علیہ، اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ الامارۃ کالقطع، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک منزل کو آپ تصور کرتے ہیں، منزل علیہ کو تصور کرتے ہیں، یعنی ہمارا کو اور قطع کو.
وَلِحَاظُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَالِيٌّ وَفِي الْآخَرِ اسْتِقْلَالِيٌّ. اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ طریق اور اس کی بات ہو رہی ہے موضوع کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک میں جب علی نحو الکشف ہے خط جب علی نحو الکشف ہے تو اس میں کیا اس کے لحاظ عالی ہے، اور آخر یعنی فی الموضوع استقلالی. بداہۃ ان النظر فی حجیتہ. اب یہاں پر سنیے کیوں ایک میں عالی ہے اور کیوں ایک میں استقلالی ہے، اس کی دلیل دے رہے ہیں. بداہۃ ان النظر فی حجیتہ، فی حجیت الامارہ یعنی حجیت شیء الامارہ کہیں، وتنزیلہ منزلۃ القطع، اور یہ شیء امارہ کو نازل و منزل ہے قطع کرنا. ٹھیک ہے، دیکھیں استقلالی اور اس کی علی نحو الکشف علی نحو الموضوع. وتنزیل منزلۃ القطع فی طریقیتہ فی الحقیقۃ الی الواقع و معد طریق. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا منازل و منزل قطع ہے، ٹھیک ہے، کس چیز میں، اس چیز میں کس طریقے سے قطع کیا ہوتا ہے، واقع تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، طریق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تمام تر توجہ کیا آتا ہے، معدد طریق ہے، یعنی ہمارا جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک صورت ہے. اور دوسری یہ وفی کون ہی بے منزلت ہی، یہ عطف ہے کس کے اوپر، فی حجیت ہی کے اوپر. یعنی عبارت سے کہ بداہۃ ان النظر فی حجیت ہی و تنزیل، اور اس طریقے سے بداہۃ ان النظر فی کون ہی بے منزلت ہی، سمجھ رہے ہیں، فی دخل ہی فی الموضوع الی انفسہما. یعنی یہ کہ وہ فی کون ہی، وہ فی کون شیء ہمارا بمنزلت قطع، بمنزلت قطع الموضوعی. ایک مطلب کیا تھا، ایک قطع طریقی ہے، ایک مطلب قطع موضوعی ہے. فی دخل القطع فی الموضوع الی انفسہما، کہ ان دونوں میں جو آپ کی توجہ ہوتی ہے، وہ آپ کی دونوں کی توجہ کیا ہوتی ہے، انفسہما، ان دونوں کے نفس کی طرف کی توجہ ہوتی ہے. نفس انفسہما کیا، نفس امارہ، نفس قطع کی طرف آپ جو کیا ہے لحاظ کرتے ہیں. ولا یکاد یمکن الجمع بینہما. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا کہ ایک میں کیا ہے، جب آپ نے علی نحو الطریق دیکھا ہے تو عالی ہے، ایک میں ہے جب علی نحو الموضوع دیکھا ہے تو اس میں استقلالی ہے. یعنی خود دونوں کے موضوع کی طرف جو ہے نظر ہوتی ہے، یعنی طرق کے موضوع کی طرف بھی ہوگا اور جو ہے قطع کی بھی. تو اس تو لا یکاد یمکن الجمع بینہما، اور اس لحاظ عالی اور استقلالی کا ایک ساتھ جو جمع کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں پھر اس کے بعد ایک وہ استدراک کر رہے ہیں اس بات سے کہ نعم، ہاں ایک صورت ہے کہ جہاں پر استقلال وہ جمع ممکن ہے. نعم لو کان فی البین ما بمفہومہ جامع بینہما بین اللحاظ عالی والاستقلالی. اگر ایسا ہے تو پھر ممکن ہے. یمکن ان یکون دلیلا علی التنزیلین، کہ جو دونوں تنزیل کے اوپر کیا ہے دلیل ہو جائے، علی نحو طریق اور موضوع. والمفروض انہ لیس، لیکن ہم نے یہ فرض کیا یہاں پر کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر قدر جامع یہاں پر فلا یکون دلیلا علی التنزیل الا بذاک اللحاظ العالی. اب یہاں پر بس یہاں پر دلیل علی التنزیل نہیں ہوگا مگر یا تو از لحاظ عالی یا از لحاظ استقلالی، یعنی دونوں آپ اخذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس طریقے سے پڑھیں گے تو عبارت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے فلا یکون دلیلا علی التنزیل الا بذاک اللحاظ العالی، یہ ایک صورت، اور دوسری صورت وہاں پہ بذاک اللحاظ آخر الاستقلالی. سمجھ رہے ہیں، فیکون، اچھا جب لحاظ عالی ہوگا تو کیا ہوگا، فیکون حجتاً. ٹھیک ہے، یعنی طریق محض میں تو کیا ہوگا، تو وہاں پہ حجت ہوگی. موجبۃ للتنجز متعلق، اس کا جو متعلق ہوگا وہ منجز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وصحۃ العقوبۃ علی مخالفتہ، اس کی مخالفت کے اوپر جو کیا ہے آپ کو یعنی عقاب بھی جو کیا ہے صحیح ہوگا. فی صورت اصابت ہی و خطأ ہی، اس کی دونوں صورتوں میں جب اصابت علی الواقع ہو یا خطأ علی الواقع ہو، بناء علی استحقاق المتجری. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب متجری جو کیا ہوتا ہے مستحق عقاب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ یا او یہ عطف ہوگا اس کے اوپر لحاظ عالی، او بذاک اللحاظ الاخر الاستقلالی فیکون مثلہ فی دخلہ فی الموضوع. فیکون دلیل الامارہ مثل القطع فی دخل القطع فی الموضوع. تو قطع کیا ہوگا، موضوع میں داخل ہوگا. وترتیب ما لہ علیہ من الحکم الشرعی، اور وترتیب ما لہ ما للقطع علی الشیء الامارۃ من الحکم الشرعی. تھوڑا عبارت میں سختی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کیجیے گا شرح وغیرہ میں. تو یہ بہرحال یہاں پر ایک بات ختم ہوئی، یعنی توہم اور اس کا جواب. دوسری بات جو وہ ان کی ہے کہ لا یقال، مصنف خود یعنی اعتراض اپنی طرف سے کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ہم پر اعتراض کرے کہ جب ہم نے مطلقاً
کی بات کی، تو ہم نے کہا کہ قط جب یہ کہا گیا ہمارا قط کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جب آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو یہ دلیل مجمل ہو جائے گی. یعنی کون سی دلیل؟ وہ دلیل اعتبار ہمارا، دلیل حجت ہمارا، ٹھیک ہے. جب مجمل ہے تو اس سے نہ ہم کو موضوع سمجھ میں آئے گا اور نہ طریق سمجھ میں آئے گا، تو پھر آپ طریق کو کیوں عکس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. لا یقال علی ھذا لا یکون، یکونو کا جو ہے وہ اسم ہوگا کیا؟ دلیل اعتبار، دلیل اعتبار ہمارا، لا یکون دلیل اعتبار ہمارا دلیلا علی احد تنزیلین، ٹھیک ہے. دونوں میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنزیل عالی کو لے رہے ہیں، استقلالی کو چھوڑ رہے ہیں. مستشکل کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم عالی کو کیوں لیں، دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کیا ہے، یعنی آپ کو کہ ترجیح بلا مرجح ہے، آپ کیوں عالی کو لے رہے ہیں استقلالی کو چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑنا ہے تو دونوں کو چھوڑیے، دونوں کو عکس کیجیے. جیسا کہ معلوم یکن ہونا کا قرینہ کوئی بیان، جب تک کوئی قرینہ نہ ہو. کہہ رہے اگر کوئی مصنف آپ کہہ رہے ہیں کہ تنزیل عالی کو آپ قبول کریں گے تو سارے کا تو آپ کے لیے کوئی قرینہ ہے، ہم کا قرینہ نہیں ہے، پھر آپ کیوں اس کو عکس کر رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ فإنه يقال کہ ہم جواب یہ کہیں کہ لا اشکال فی کونہ فی کون دلیل دلیلا علی حجیتی علی حجیت شیء الامارہ، فإن ظہور دلیل الامارہ فی انہ بحسب اللحاظ. دلیل کیا ہے؟ ظہور کہ قطع کہ امارہ کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ امارہ کی معتبر ہونے کو جو دلیل ہے وہ ظہور رکھتی ہے کس چیز میں؟ کہ لحاظ یہاں پر لحاظ عالی ہے، ٹھیک ہے. مما لا ریب فیہ ولا شبہۃ تعتری، اس لیے کہ دیکھیے کوئی بھی قطع ہو، کوئی بھی حجت ہو اس کے اندر منجزیت و معذریت پائی جاتی ہے. کیوں؟ اچھا کیوں؟ اب سنیے کیوں ایسا ہے. جو کہہ رہے لا شبہۃ تعتری، اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، کہہ رہے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا کیا مطلب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے کہ اگر آپ منجزیت اور معذریت کو ہٹا لیجئے نا تو پھر حجت کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حجت ہے اور دوسری طرف سے منجز اور معذر، پھر اس کو حجت ہونے کا ایسا کیا فائدہ؟ پھر اس کے حجت ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے لیے. ہاں صحیح. فإن ظہور دلیل ہمارا فی انہ بحسب اللحاظ علی مما لا ریب فیہ ولا شبہۃ تعتری، یہ لا ریب فیہ اس کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حجت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منجز اور معذر ہوں گے، یعنی وہ جو آثار قطع ہیں اس پر نمودار ہوں گے. وإنما يحتاج تنزيل شيء الأمارة، ٹھیک ہے، من بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالی من نسب دلالة علیہ. ہاں جو چیز قرینے کی محتاج ہے، مصنف کہہ رہے ہیں قرینے کی محتاج لحاظ عالی نہیں ہے بلکہ لحاظ استقلالی ہے. وہ کیا ہے؟ قرینے کی محتاج ہے، وہ دلیل کی محتاج ہے. کہہ رہے کہ ہاں بہرحال فتأمل فی المقام فإنه دقیق، سخت مرحلہ ہے بہرحال. ومزال الأقدام جی ولا یخفی انہ لولا ذالک. ہاں کہہ رہے کہ اگر یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یا یعنی کیا مطلب، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہم نے اشکال کیا تھا کون سا اجتماع لحاظین، کہہ رہے کہ اگر آپ اس کو فرض نہ کریں یہاں پر لأمکن ان یقوم الطریق بدلیل واحد مقام القطع بتمام اقسام. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اشکال کیا ہے استعمال لحاظین والے، اگر یہ اشکال یہاں پر فرض نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امارہ کے اوپر جو دلیل اعتبار ہے وہ اس لحاظ سے کیا ہے قطع کے تمام قسموں کے جو کیا ہے قائم مقام ہو سکتے ہیں. کیا یہ اشکال گویا کہ یہ ان کی طرف توجہ ہے شیخ اعظم، انہوں نے کیا کہا، ان کا کہ امارہ کے جو دلیل اعتبار کے ذریعے سے وہ قائم مقام ہو سکتی ہے قطع طریقی محض اور کس کے قطع موضوعی طریقے کے. پھر یہاں پر آپ کو کوئی اس کی یعنی تفصیل کی ضرورت یہاں پر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لأمکن ان یقوم الطریق بدلیل واحد، اس ایک دلیل کے دال علی الغاء احتمال، یہ جو ہمارا میں جو احتمال خلاف ہے اس کے ملکہ کرنے کے لحاظ سے مقام القطع بے تمام اقسام، یعنی بے اقسام الخمسہ. ٹھیک ہے، ولو فیما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفاتیات، جس کو چھوڑ دیا کس نے؟ شیخ اعظم نے. کان تمام الموضوع او قید الموضوع وبه وبالقطع تمام الموضوع، کہ چاہے اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام موضوع جزء موضوع سب کو لے لیے، سب یعنی پانچوں کو. فتلخص مما ذکرنا ان الامارة لا تقوم بدلیل اعتبارها الا مقام ما ليس بماخوذ في الموضوع اصلا. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا لا تقوم بدلیل اعتبار، ہمارا کی حجیت کی وجہ دلیل دلالت کرتی ہیں، ہمارا اپنی دلیل اعتبار کے ذریعے سے قائم مقام نہیں ہوتا مگر کس کے؟
مگر اس کے کہ جو طریقے محض ہو. لیکن موضوع یعنی قطع موضوعی کے مطلقاً قائم مقام نہیں ہوتا، چاہے قطع موضوعی علی نحو طریق ہو یا علی نحو صفت ہو، تمام موضوع ہو یا جزء موضوع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واضح؟